ترک سے زود، ترک دنیا کو کہتے ہیں نا زود. تو نے دنیا چھوڑی کتنا مقام ملا تجھے؟ اے شیخ کمال ترک سے ملتا ہے یا مقام. دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. تو نے دنیا چھوڑی تجھے اتنا ملا، اگر عقبہ چھوڑ دے دیکھ تجھے کیا ملتا ہے. جو نہیں کہ صرف دنیا چھوڑنی ہے، یہاں فیمیل کو چھوڑ کر ادھر حور کے چکر میں رہنا، یہ تو زود نہیں ہے. زود یہ ہے کہ اصل ان چکروں سے باہر آ جاؤ. لہذا امیر المومنین کا مذہب ہی یہ نہیں ہے. امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ اے پروردگارا، اگر تو نے جنت نہ بھی بنائی ہوتی، تو نے جہنم نہ بھی بنائی ہوتی، علی تیرا عبادت گزار ہوتا. علی تیرا عبادت گزار ہوتا. کربلا کے شہداء کو جنت لکھ دی گئی. کس طرح لکھ کے دی گئی؟ چراغ بجھا کر حضرت نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں بھی راضی، میرا پروردگار بھی راضی. لکھ دی نا. کسی مفتی نے، کسی مجتہد نے، کسی عالم دین نے، کسی پیش نماز نے نہیں، بانی شریعت نے لکھ دی، وارث شریعت نے لکھ دی. فتویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن سید الشہداء کا کہا غلط نہیں ہو سکتا. اور یہ یقین جان لو، جس سے حسین راضی ہو جائے اور رب حسین راضی ہو جائے وہ جہنم نہیں جائے گا. لیکن یہ 72 جنت جانے نہیں آئے تھے. جب چراغ جلا بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کیوں گئے نہیں؟ راضی تو ہوں، جانے پر راضی تو ہوں، اگر چلے جاتے سیدھے جنت میں جاتے، لیکن نہیں اٹھے. کیوں نہیں اٹھے؟ اس لیے کہ انہیں راز مل گیا تھا، انہوں نے کوڈ کھول لیا تھا. انہوں نے اس راز کا کوڈ لاک کھول لیا تھا، اور جس سے یہ لاک کھل جائے اس کو نکالو بھی کربلا سے نہیں جاتا. شب عاشور جس سے یہ راز کھل جائے. راتیں بڑی چیز ہیں. ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا. راتوں کی فرصتوں سے فائدے اٹھاؤ. ان راتوں میں کیا کرو؟ خدائی کوڈ کھولو، لاک کھولو. ان نماز شب میں، نماز تہجد میں، تلاوت قرآن میں اور شب بیداری کے اندر دین کے راز کھولو. جب راتوں کو دین کے راز کھل جائیں، صبح ہوتی ہے، انسان عاشورہ کے لیے آمادہ ہوتا ہے. شب عاشور بڑے راز کی رات ہے. ایک آرزو ہے، دعا کریں آپ انشاءاللہ توفیق ہو کبھی اسرار شب عاشور بیان کروں. اسرار بڑی سر کی رات ہے، بڑے رازوں کی رات ہے. ان سے شب عاشور وہ راز، وہ کوڈ کھل گیا. کہا چلے جو، نہیں گئے، بلکہ کیا کہا؟ ہر ایک نے اٹھ کے کہا یہ تو ایک جان ہے، یہ تو ایک وجود ہے. اگر ہمیں کاٹ دیا جائے، 1000 دفعہ ہمارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر خدا ہمیں حیات دے، پھر آپ کے قدموں میں نثار ہوئے بغیر نہیں جائیں گے. جس پر راز کھل جائے وہ جہاں جا پہنچتا ہے. بڑی بات ہے یہ راز، خدا شاہد ہے، بڑی بات ہے یہ راز. پھر وہ رہ نہیں سکتا. سال ہا سال لگے رہتے ہیں، نہیں کھلتا. بعضوں میں ایک شب میں کھل جاتا ہے، بعضوں سے ایک شب میں کھل جاتا ہے. ان لوگوں میں سے جس نے یہ راز کھول لیا، ایک کا نام ہے وہاب قلبی. وہاب قلبی کون ہے؟ جوان مسیحی، غور فرماتے جائیے، مسیحی عیسائی جوان کربلا کے میدان سے باہر نخلستان کے قریب بادیہ نشین ہے، کوچ نشین، اپنی ماں کے ہمراہ اور اپنی زوجہ کے ہمراہ جو ابھی دلہن تھی، چونکہ چند دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اپنی دلہن کے ہمراہ، اپنی ماں کے ہمراہ، بوڑھی ماں کے ہمراہ خیمہ لگا کے بیٹھا ہے. سید الشہداء کا گزر ہوا، دیکھا ایک اجنبی مقام پر ایک خیمہ ہے، تشریف لے گئے.
वहाब अपनी जोजा के हमरा रेवड़ लेके गया हुआ था अतराफ में चराने के लिए। बुढ़िया खेमे के अंदर मौजूद, सैयद शुहदा ने सलाम किया। बुढ़िया उठ के अदब से खड़ी हुई, पूछा कौन हो? सारा माजरा उसने बता दिया। हम बादिया नशीन हैं, मेरा बेटा है, उसका नाम वहाब है, और मेरी चंद रोजा दुल्हन है जो उसके साथ गई हुई है सहरा में। हजरत ने फरमाया जब लौटे तो बता भी दिया कि हम मसीही हैं। फरमाया जब लौटे तो उसे कहना एक लहजे के लिए मेरे पास आ जाए। चलते हुए पूछा कि कोई तकलीफ तो नहीं है इस सहरा में, कोई मुश्किल तो नहीं है इस सहरा में? तवज्जो फरमाई। कहने लगी और तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ पानी की मुश्किल है। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैका या सहर अल्लाह। क्या कुदरत में था और क्या हुआ। कहने लगी पानी की तकलीफ है, पीने का पानी बड़े दूर से लाना पड़ता है, बड़ी मुश्किलों से लाना पड़ता है। कहा मेरे साथ चंद कदम आओ। खेमे से लेकर चंद कदम चले, एक पत्थर को हजरत ने असा से हटाया। मीठा ठंडा और गवारा पानी का चश्मा निकला। कहा खुद भी पियो, अपने बच्चे को भी पिलाओ, अपनी दुल्हन को भी पिलाओ, अपने हैवानों को भी पिलाओ। कहकर चले गए। वहाब वापस आता है, देखता है खेमे के अंदर ठंडा पानी मौजूद है। पानी लाना वहाब का काम था, बुढ़िया नहीं जाती थी। उसने कहा मैं तो आज पानी नहीं लाया, ये ताजा पानी, मीठा पानी कहां से आ गया। कहने लगी एक राह गुजर आया, बड़ा अजीब राह गुजर आया, मैंने उम्र में ऐसा इंसान नहीं देखा था अपनी आंखों से। कहा कौन था? कहा बहुत ही पुरहैबत था, बहुत ही पुरहैबत था, चेहरा नूरानी था, लगता है किसी कौम का सरदार था, बहुत बावकार था, बहुत हमदर्द था, बड़ा करीम नफ्स था। उसकी बातों में करामत टपक रही थी। जाते हुए कह कर गया है कि जब तेरा बेटा आए तो उसे मेरे पास भेजना। बेटा चला जाता है मिलने के लिए। तवज्जो करें, मसीह जवान चला जाता है सफर करबला में। ये वो सैयद शुहदा, ये वो सरदार है जो मक्का में हाजियों को बताता रहा, कोई नहीं समझा, जो मदीना में जायरीन को बताता रहा, कोई भी नहीं समझा, बड़े पुराने मुसलमानों को बताता रहा, नहीं समझा, इल्म कुरान और हदीस रखने वालों को समझाता रहा, नहीं समझा, एक मसीह जवान को पता नहीं कैसे समझा दिया। वापस आया, कहा मां मैं मुसलमान हो गया हूं, मुसलमान हो गया हूं। उन्हें भी लेकर आया, मुसलमान हुई दोनों खवातीन। तकाजा किया कि अगर इजाजत दें तो हम भी कारवान में शामिल हो जाएं। सैयद शुहदा ने फरमाया नहीं। क्यों? इसलिए कि एक नई दुल्हन का हक है तेरे ऊपर और बुढ़िया मां का हक है तेरे ऊपर, तेरे बगैर इनका कोई भी नहीं, और इस कारवान से कोई बचेगा नहीं। अगर वो राजी हो जाती है तो आ जा। गया उनको राजी करने के लिए। जब राजी करने के लिए गया तो दोनों क्या कहती हैं? एक शर्त पर राजी हो जाती हैं हम। वो क्या? कि जब तू शहीद हो जा, जब तू शहीद हो जा, जब तू इस करीम नफ्स की मुखद्दरा वालिदा की बारगाह में पहुंच जा, जब हुसैन की मां की बारगाह में पहुंचे बहश्त में, और जाकर उस मुखद्दरा से ये कहे कि बीबी दो कनीजे हैं तेरी शिफात की मुंतजिर है। अगर ये काम कर तो इजाजत देती है। वादा दे दिया, वादा दे के चल पड़े और रोजे आशूर आ गया। रोजे आशूर आ गया, अंसार लड़ रहे हैं। वहाब के लड़ने की जब बारी आई, वहाब ने जंग शुरू की। बाज रिवायात में लिखा है
شمشیر کا نہیں لاٹھی کا بڑا دنی تھا، لاٹھی سے ایسے لڑا کہ شمشیر زنوں کو بھگا دیا۔ عمر سعد نے حکم دیا، صحرائی جوان ہے، بہادر ہے، قابو میں نہیں آئے گا، گھیرے میں لے کے اس کو مار دو۔ گھیرے میں لیا گیا، اب تیر چلنا شروع ہوئے، تلواریں چلنا شروع ہوئی، نیزے چلنا شروع ہوئے۔ وہاب نے زخم کھا کر جب چور ہو گئے، زخم سے گرے، وہاب کا گرنا تھا، لعین خنجر لے کے آ گیا، وہاب کے سر کو تن سے جدا کر کے وہاب کے بالوں سے پکڑ کر خیمے تک آ گیا۔ خیمے کے قریب پہنچ کر سر کو خیمے کی طرف پھینک کر وہاب کی ماں کی طرف پھینک کر کیا کہتا ہے کہ بڑھیا ہم روک رہے تھے اپنے بچے کو جنگ کے لیے نہ بھیج۔ بڑھیا اسی بالوں سے سر اٹھاتی ہے، اٹھا کر دشمن کی طرف پھینک کر کیا کہتی ہے کہ جو راہ خدا میں دے دے واپس لیتے نہیں ہیں، جو راہ خدا میں دے دے واپس لیتے نہیں ہیں۔ بعض روایات کے مطابق کہ زوجہ وہاب نے خیمے کا ستون نکال کر قاتل وہاب پہ ٹوٹ پڑی، لیکن ایک خاتون تھی، لعین نے وہ ہاتھ جو قاتل کی طرف بڑھا ہوا تھا شمشیر کا وار کیا، اور کربلا کی فقط ایک ہی شہیدہ تھی، ایک خاتون جو کربلا میں شہید ہوئی وہ یہی وہاب کی زوجہ تھی، یا بعض روایات میں ہے کہ وہاب کی بڑھیا ماں تھی، اس کا خون وہاں پر ریت میں گرا دیا۔ سید الشہداء نے آ کر کہا کہ کتنی جلدی شفاعت ہو گئی، وہاب کتنی جلدی اسرار شہادت سے آگاہ ہو گئے۔